کلپ نمبر 836۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 سے 125 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ قال اهبطا منها جميعا، فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش صادر ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تم دونوں اپنی ذریت کے ساتھ مل کر اکٹھے جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ، تمہاری اولاد میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے، پھر اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ دنیا میں نہ گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا، کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں حق راستے سے بہکنے کا نتیجہ ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے برحق رسول کی پیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گمراہی کے عذاب و وبال سے نجات پائے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ ترجمہ: اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا۔ اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن مجید پر ایمان لانا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دلائل ہیں جنہیں اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر نازل کیا گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذکر سے سید المرسلین علیہ السلام کی مقدس ذات مراد ہو، کیونکہ ذکر آپ ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تنگ زندگی گزارنے کے مقام کے بارے میں مفسرین کے 5 اقوال سماعت کیجیے۔ نمبر 1، دنیا میں تنگ زندگی ہے۔ دنیا کی تنگ زندگی یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، برے عمل اور حرام فعل میں مبتلا ہو، قناعت سے محروم ہو کر حرص میں گرفتار ہو جائے، اور مال و اسباب کی کثرت کے باوجود بھی اس کو دل کی فراخی اور سکون میسر نہ ہو، دل ہر چیز کی طلب میں اور حرص کے غموں سے آوارہ ہو کہ یہ نہیں وہ نہیں، حال تاریک اور وقت خراب رہے، اور توکل کرنے والے مومن کی طرح اس کو سکون و فراغ حاصل ہی نہ ہو، جسے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی کہتے ہیں۔ نمبر 2، قبر میں تنگ زندگی ہے۔ قبر کی تنگ زندگی یہ ہے کہ قبر میں عذاب دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ آیت اسود بن عبد العزا مخزومی کے حق میں نازل ہوئی، اور قبر کی تنگ زندگی سے مراد قبر کا اس سختی سے دبانا ہے جس سے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف آ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ معاشیت دنک کیا ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول علیہ السلام ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ قبر میں کافر کا عذاب ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کافر پر 99 تنین مسلط کیے جائیں گے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تنین کیا ہے؟ وہ 99 سانپ ہیں، ہر سانپ کے 7 پھن ہیں، وہ اس کے جسم میں پھونکے ماریں گے اور قیامت تک اس کو ڈستے اور نوچتے رہیں گے۔ نمبر 3، آخرت میں تنگ زندگی ہے۔ آخرت میں تنگ زندگی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے، جہاں تھوہڑ کھولتا پانی جہنمیوں کے خون اور ان کے پیپ کھانے پینے کو دیے جائیں گے۔ نمبر 4، دین میں تنگ زندگی ہے۔ دین میں تنگ زندگی یہ ہے کہ نیکی کی راہیں تنگ ہو جائیں اور آدمی حرام کمانے میں مبتلا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بندے کو تھوڑا ملے یا زیادہ، اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں، اور یہ تنگ زندگانی ہے۔ نمبر 5، دنیا، قبر، آخرت اور دین سب میں تنگ زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے ذکر سے
اعراض کرنے والے کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اور اس وقت وہ کہے گا اے میرے رب عز و جل تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ یاد رہے کہ کافر قیامت کا پورا عرصہ اندھا نہیں رہے گا بلکہ قیامت کے بعض احوال میں اس کی بینائی نہیں ہوگی اور بعض احوال میں اسے بینائی عطا کر دی جائے گی تاکہ وہ قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ سکے۔